شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم اور ان کے چین کے ہم منصب نے بیجنگ میں پاکستان اور چین کے تعلقات میں مثبت رجحان پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ پاک فوج اور شہری انتظامیہ نے سندھ میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر احتیاطی اقدامات کیے ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے قابل تجدید توانائی اقدامات کے لیے غیر متزلزل حمایت کا عزم ظاہر کیا ہے۔ شارجہ میں T20 سہ ملکی سیریز میں آج رات پاکستان کا مقابلہ متحدہ عرب امارات سے ہوگا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان اور چین نے اپنی آہنی دوستی اور سدا بھار تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج بیجنگ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور چینی وزیر اعظم لی چیانگ کے درمیان ملاقات کے دوران کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاک چین تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی علاقائی سالمیت، خود مختاری اور سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے غیر متزلزل حمایت پر چینی قیادت اور قوم کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے صدر شی جن پنگ کی دور اندیش قیادت میں چین کی متاثر کن تبدیلی کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چین کے وزیر صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی مسٹر لی لیشنگ نے آج بیجنگ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے چین کے ساتھ صنعت، زراعت، تجارت، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، کانکنی اور معدنیات کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید گہرا کرنے کے پاکستان کے وژن کا اعادہ کیا۔ انہوں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کو پاکستان کی سماجی اور اقتصادی ترقی کا مرکزی ستون قرار دیا۔ وزیر اعظم کے اقتصادی اصلاحات کے ایجنڈے کو سراہتے ہوئے وزیر لی لیشنگ نے اس امر پر زور دیا کہ چین پاکستان کو ایک آہنی بھائی اور سدا بہار تصویراتی معاون شراکت دار سمجھتا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو تعاون اور اشتراک کی نئی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے چین کے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے سندھ میں سیلاب کے خطرے کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ پاک فوج کے اہلکاروں کو خطرے سے دوچار علاقوں میں ضروری مشینری اور سامان کے ساتھ تعینات کیا گیا ہے۔ حفاظتی بندوں پر گشت بڑھا دیا گیا ہے اور چیک پوسٹوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کچے کے علاقے سے نکالے جانے والے لوگوں کو بھی مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ پاکستان رینجرز سندھ نے سول انتظامیہ کے تعاون سے مفت طبی کیمپ بھی لگائے ہیں، جہاں مقامی رہائشیوں کو مفت طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ درہ ستلج میں گندا سنگھ والا کے مقام پر 3,35,591 کیوسک پانی کا غیر معمولی ریلا گزر رہا ہے۔ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کے مطابق تقریباً مکمل بھرے ہوئے بھارتی ڈیموں پونگ اور بھاکرا میں پانی کے اخراج کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال ابتر ہو رہی ہے۔ قصور، اوکاڑا، پاک پتن، بورے والا، عارف والا اور بہاول نگر اضلاع اونچے درجے کے سیلاب کے خطرے سے دوچار ہیں۔ سیلاب کے نتیجے میں زرعی اراضی، دیہی بستیوں اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ NDMA مقامی حکام کے تعاون سے انخلاء اور امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے قابل تجدید توانائی اقدامات کے لیے غیر متزلزل حمایت کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار ایشیائی ترقیاتی بینک کے ڈائریکٹر توانائی کی سربراہی میں وفد کی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری کے ساتھ ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات میں وفاقی وزیر نے خصوصاً سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت داری اور مربوط توانائی منصوبہ بندی کے فروغ میں ADB کی جاری حمایت کو سراہا۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں بجلی کی 3 تقسیم کار کمپنیوں کی نشکاری کی جائے گی، جس میں سرمایہ کاری اور تکنیکی معاونت دونوں کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ سردار اویس احمد خان لغاری نے زور دیا کہ حکومت نئے EV ٹیرف، 2800 میگا واٹ کے فوسل ایندھن والے بجلی گھروں کی جلد بندش اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے قرض کے حصول اور کاربن کریڈٹس تک رسائی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے کہا کہ پاکستان کے توانائی کے شعبے کے لیے $13 کروڑ کی منظوری دی گئی ہے، جس میں ابتدائی طور پر $3 کروڑ فوری طور پر دستیاب ہیں۔ انہوں نے نشکاری، کاربن منڈی کی ترقی، توانائی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور قابل تجدید توانائی منصوبوں کی توسیع میں معاونت کا عزم ظاہر کیا۔
ملک بھر میں ہفتے کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے متفقہ قرارداد کی منظوری کے بعد خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ وزارت مذہبی امور اس سلسلے میں اسلام آباد میں بین الاقوامی سیرت کانفرنس کا انعقاد کر رہی ہے، جس میں ملک اور بیرون ملک سے علماء کرام، سفارتکار اور مندوبین شرکت کریں گے۔ کل ایک خصوصی محفل نعت کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ مساجد، عمارتوں اور گلی کوچوں کو سجایا جا رہا ہے، جبکہ مختلف ادارے اور تنظیمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ اور تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے پروگراموں کے انعقاد کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ سہ ملکی T20 کرکٹ سیریز میں آج رات شارجہ میں پاکستان کا مقابلہ متحدہ عرب امارات سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔